آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ کے بت کیوں گر گئے تھے؟ یہ محض ایک اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ رب کائنات کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ اب باطل کے دن گنے جا چکے اور حق کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جہالت، ظلم اور شرک میں ڈوبا تھا۔ کعبہ جو اللہ کے گھر کے طور پر بنایا گیا، اس میں بت رکھے گئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنا الگ بت لاتا اور اسے سفارش کا ذریعہ سمجھتا۔ شراب نوشی، لڑائی جھگڑے اور ظلم عام تھا۔ کعبہ کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ابراہیمی توحید کو بھول گئے اور کعبہ بتوں سے بھر دیا گیا۔ بت پرستی عرب میں عمر بن لاہی نامی سردار کے ذریعے شروع ہوئی، جس نے شام سے بت لا کر کعبہ میں رکھ دیے۔ یہ عمل رفتہ رفتہ عام ہو گیا اور آخرکار ہر قبیلہ اپنا ایک خود ساختہ خدا لے آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کعبہ کے اندر اور باہر 320 بت رکھے گئے، بعض لکڑی کے، بعض پتھر کے، بعض سونے اور چاندی کے۔ یہ سب اس حقیقت کی علامت تھے کہ انسان نے اللہ کے گھر کو بھی شرک سے آلودہ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کئی معجزات رونما ہوئے۔ کسرا کا محل لرز گیا اور اس کے ستون ٹوٹ گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا اور سب سے بڑی نشانی کعبہ کے بت زمین پر گر گئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ولادت رسول کے لمحے کعبہ کے اندر کئی بت اچانک گر گئے۔ یہ گرنا محض ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کا اعلان تھا۔ اب دنیا سے شرک کے اندھیرے مٹیں گے اور کعبہ اپنی اصل حیثیت یعنی توحید کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ ایک غیبی اشارہ تھا کہ حضور شرک کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی بے بسی ظاہر کر دی۔ یہ اعلان تھا کہ کعبہ دوبارہ توحید کا مرکز بنے گا۔ اگرچہ کفار نے اس واقعے کو نظر انداز کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا، یعنی حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ یہی پیغام کعبہ کے بت گرنے کی صورت میں پہلے دن سے ظاہر کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ ایک دن آئے گا جب رسول اپنے دستے مبارک سے کعبہ کو پاک کریں گے، اور ایسا فتح مکہ کے دن ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بت توڑ دیے اور سورہ بنی اسرائیل کی یہی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے۔ آج کے دور میں دنیا پرستی، لالچ، نفس کی غلامی بھی بت ہے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ سے ہر باطل کو نکال کر صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے۔ کعبہ کے بت گرنے کا واقعہ اعلان تھا کہ اب روشنی آئے گی۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو نور محمدی سے روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور نبی کریم کی محنت اور نبی کریم کی محبت اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔